اچھا، اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو اسٹریس ڈیفینیشن اور اس کے علاوہ جو اس کے فیکٹرز تھے، ون آف اسٹریس فیکٹرز جو کہ ایکسٹرا آرگنائزیشن اسٹریسرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو واقعی میں اس کی وجہ سے نارمل لائف کافی حد تک ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن بیہیویئر امپلائی کا ٹوٹلی افیکٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے آرگنائزیشن بیہیویئر، وہ تو تھا ایکسٹرا آرگنائزیشن اسٹریسز جو کہ آرگنائزیشن کے باہر سے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائی کا کام افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آرگنائزیشن اسٹریسز وہ ہے جو کہ آرگنائزیشن کے اندر سے جو اسٹریس جو فیکٹرز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائی میں کیا ہوتا ہے، وہ اسٹریس اس کی وجہ سے اسٹریس بننے کی وجوہات اس میں جا کے بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، بسائڈ دا پوٹینشیل اسٹریسز، پوٹینشیل مطلب جو پاسبل اسٹریسز ہوتے ہیں، اسٹریسز میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اسٹریسز وہ چیز ہوتی ہے، فیکٹرز ہوتے ہیں اسٹریسز جس کی وجہ سے جا کے اسٹریس ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بسائڈ دا پوٹینشیل اسٹریسز دیٹ اکر آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرگنائزیشن فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے۔ There are also those associated with the organization itself، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا آرگنائزیشن فیکٹرز کے علاوہ اگر ہم دیکھیں there are those factors present in an organization itself، ٹھیک ہے، although the organization is made up of group of individual، اگر ظاہر بات ہے اگر آرگنائزیشن میں اگر گروپ آف انڈیویجولز ہونا تو پھر ہم اسے آرگنائزیشن کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دیر آر آلسو میکرو لیول ڈائمینشنز، ڈفرینٹ میکرو بڑے بڑے لیول پہ ڈائمینشنز ہوتے ہیں جو کہ یونیک ٹو دا آرگنائزیشن ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کی ریلیٹڈ ان ڈپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے۔ میکرو لیول ڈائمینشن مین ان ڈپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آرگنائزیشن کی ریلیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیٹ کنٹین پوٹینشیل اسٹریسز، اور وہ میکرو لیول ڈائمینشنز جو ہے نا اس میں بیسیکلی وہ اسٹریسرز پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائی میں کیا ہوتا ہے جا کے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، اسٹریس جا کے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اب فگر 9.2 میں میں نے دیا ہوا ہے یہ جو کہ ریسپانسبل ہوتے ہیں فار کیا کہتے ہیں فار دا اسٹریس ان آرگنائزیشن بیہیویئر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا فردر یہ میکرو لیول جو اسٹریسرز ہیں جو ڈائمینشنس کی میں نے بات کی ہے یہ فردر کیٹیگرائز ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹو پالیسی اینڈ اسٹریٹجیز پہ، آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن پہ، آرگنائزیشن پروسیسز پہ اینڈ ورکنگ کنڈیشن پہ جو ہے نا یہ کیٹیگرائزیشن اس کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ایگزامپل اس کے ہے، سم اسپیسیفک ایگزامپل آف مور اسپیسیفک جاب اسٹریسرز اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس، انہوں نے جو ہے نا ان بڑے اسٹریسرز کے علاوہ کچھ اور آرگنائزیشن کی ریلیٹڈ اسٹریسرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو کہ پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ ون ہے رول امبیگوٹی۔ رول امبیگوٹی، جب آپ نے ڈگری ایک کی ہو اور آپ کو کوئی دوسرا رول دیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے نا اپنے کام پہ شک ہوتا ہے دیٹ میں نے کرنا کیا ہے، آپ پھنس جاتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کنفلکٹ اینڈ اوور لوڈ۔ کنفلکٹ اینڈ اوور لوڈ مطلب لوگوں کے ساتھ آرگومنٹس وغیرہ، تعلقات کا خراب ہونا، یا جاب انسیکیورٹی آپ کو ہوتی ہے کہ جاب سے نہ نکالا جائے، ورک فیملی کانفلکٹ، جس طرح میں نے آپ کو ایکسٹرا آرگنائزیشن اسٹریسرز میں ورک فیملی ریلیشن شپ کا سمجھایا ہے۔ انوائرمنٹل انسرٹینٹی ہو گئی ہے، لائک آپ کو جو ہے نا ماحول کا پتہ نہ ہو، اپنے جاب ریلیٹڈ جو انوائرمنٹ ہے اس کا، اینڈ سچویشنل لمیٹیشن، کچھ لمیٹیشن اس طرح ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے لمیٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لمیٹڈ کرائٹیریا میں آپ نے جا کے اپنا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریسنٹ میٹا انالیسس فاؤنڈ ایچ آف دیز ٹو بی نیگیٹیولی ریلیٹڈ ٹو جاب پرفارمنس۔ ریسنٹلی یہ ریسرچ ہوئی ہے دیٹ جو چیزیں میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے اور جو اس ٹیبل میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا ہے، نیگیٹیولی
نیگیٹیولی ریلیٹ کرتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ جاب پرفارمنس کے ساتھ. مطلب جتنا یہ چیز ایک امپلائی ایکسپیرینس کرے گا اتنا ہی اس کا جاب ایکسپیرینس جا کے افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیبل ہے جو کہ میں نے آپ کو پوائنٹوں میں بتایا ہے کہ میکرو لیول اسٹریسرز یہ ہے جو کہ جاب اسٹریس کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک ورک کنڈیشن میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو کراؤڈڈ ورک ایریا ہے, اگر کراؤڈڈ ورک ایریا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. نوائز ہو یا ہیٹ اور کولڈ ہو, مطلب گرمی ہو یا زیادہ سردی ہو, اس کی وجہ سے بھی کام نہیں کر سکتا. پولیوٹیڈ ایئر ہو یا اسٹرانگ آرڈر ہو, آرڈر مطلب بیڈ اسمیل وغیرہ, انسیف اور ڈینجرس کنڈیشن ہو, پور لائٹنگ ہو. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن پروسیس میں کیا ہے, ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن مطلب ہر ٹائم بےعزت کرنا, لٹل پرفارمنس فیڈ بیک, اگر آپ اچھا کام بھی کرتے ہو آپ کو جو ہے نا فیڈ بیک کم ملتا ہو. ٹھیک ہے, لیک آف پارٹیسپیشن ان ڈیسیجن. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آرگنائزیشن پروسیس میں آ جاتی ہے. آرگنائزیشن اسٹرکچر میں کیا چیز ہے, ریسٹرکٹیو اور انٹرسٹنگ کلچر, وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ بات کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, دیٹ ریسٹرکشن اور جو انڈیفائنڈ یا انٹرسٹنگ کلچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا پرفارمنس افیکٹ ہو سکتی ہے. نو اپرچونٹی فار ایڈوانسمنٹ, مطلب پروموشن وغیرہ نہ ہو. رول امبیگوٹی اینڈ کنفلکٹ وغیرہ, لڑائی جھگڑے وہاں پہ یا پالیٹکس وغیرہ ہو. اچھا, لائن اسٹاف کانفلکٹس وغیرہ, یہ چیزیں بھی جو ہے نا آپ کو جا کے جاب اسٹریس کی طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایڈمنسٹریٹو پالیسی اینڈ اسٹریٹجیز میں اگر ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی نہ ہو, یا بیوروکریٹک رولز فالو نہ کیے جا رہے ہو, یا میرٹ پے پلانس فالو نہ کیے جا رہے ہو, یا کمپٹیٹیو پریشر بہت زیادہ ہو, یا ڈاؤن سائزنگ مطلب نیچا دکھانا, یہ سارے چیزیں ہو تو پرسنل کانفلکٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ کو جاب اسٹریس کی طرف لے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھے آپ کے آرگنائزیشن وہ اسٹریسز جو آپ کے یونیک ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد ہے گروپ اسٹریسز. ٹھیک ہے, گروپ اسٹریسز میں کیا چیز ہے, the group or team can also be a potential source of stress. ٹھیک ہے, گروپ اور ٹیم اسٹریسز جو ہے they can also be a possible source of stress, مطلب گروپ کی وجہ سے یا ٹیم میٹ کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کو اسٹریس یا پرفارمنس افیکٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, unfortunately sometimes these interpersonal conflict in a group end up in a bullying problem. اچھا, sometimes یہ جو ٹیم یا انٹرپرسنل کانفلکٹس ہوتے ہیں گروپ میں, یہ جو ہے نا کس چیز پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں, بلی اسٹارٹ کر لیتے ہیں, bullying problem. ٹھیک ہے, this is only a recently recognized problem. ٹھیک ہے, گروپ میں جو ہے نا اکثر بلی کا آپ کو پتا ہوگا, اور بلی جو ہے بہت زیادہ گندی چیز ہے. اس کی وجہ سے انسان سائیکولوجیکل بیماریوں کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے انسان ایک جگہ سے جاب چھوڑ کے دوسری جگہ جانے پہ مجبور ہو سکتا ہے. اب کیا ہے, ڈفرینٹ فرام سیکشول ہیراسمنٹ اور انسیولٹی, بلینگ کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے, ریپیٹڈ ہیلتھ ہارمنگ مس ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, بلی کیا چیز ہے, ایک ریپیٹڈ ہیلتھ ہارمنگ مس ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا چیز ہے, وربل ابیوز جو ہوتا ہے, گالیاں وغیرہ دینا, یا اس طرح الفاظ استعمال کرنا کہ وہ جو ہے نا اس بندے کے لیے لائک کنٹرول کرنا یا سننا بہت زیادہ مشکل ہو. تھریٹننگ, دھمکیاں دینا, ہیوملیٹنگ وغیرہ. ٹھیک ہے, ہیوملیٹنگ مطلب امبیرس کرنا, اسے شرمندہ کرنا, یا آفینسو بیہیویئر اور ایکشن اور ورک انٹرفیئرنس, اس کے کام میں بار بار آ جانا اور اسے جو ہے نا مینٹلی ٹارچر کرنا, یہ جو ہے نا بلینگ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں, obviously bullying leads to tremendous stress for a victim. ٹھیک ہے, bullying کیا کرتا ہے, وہ ایک tremendous stress کو victim کو ایک tremendous stress کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, and even those who witness those problems, اور even وہ لوگ جو کہ اس bully کو وہ کر رہے ہیں, کیا وٹنس کر رہے ہیں, وہ بھی جو ہے نا جا کے اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مور جنرلی گروپ اسٹریسرز کین بی کیٹیگرائز انٹو ٹو. اچھا, گروپ اسٹریسرز جو ہے نا آپ کیٹیگرائزیشن ہوئی اس کے 2 گروپس میں. ٹھیک ہے, 2 ایریاز میں. ایک ہے لیک آف کوہیسونیس. کوہیسونیس مطلب ٹوگیدرنیس, ایک کام کو ساتھ کرنا. ٹھیک ہے,
since the historically famous Hawthorne studies جو ہم نے بالکل اسٹارٹ چیپٹر میں پڑھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, Hawthorne studies میں یہ کلیئر کیا گیا تھا that cohesiveness or togetherness is very important for employees, ٹھیک ہے, especially at the lower level of organization, ٹھیک ہے. ہارٹن اسٹڈی میں یہ چیز وہ کی گئی تھی, کلیئر کی گئی تھی دیٹ کوہیسونیس جو ہے, کوہیسونیس مین ٹوگیدرنیس, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کس چیز کے لیے, امپلائیز کے لیے, اسپیشلی جو لوور لیول آف آرگنائزیشن ہے وہاں اس لیول تک, ٹھیک ہے. if ایک امپلائی کیا کرتا ہے, وہ ڈینائی کرتا ہے اس اپرچونٹی کو, کون سی اپرچونٹی کو, کوہیسونیس یا ٹوگیدرنیس, ساتھ کام کرنا, ٹھیک ہے, کہ کون سی وجہ سے, آفٹر ٹاسک ڈیزائن کی وجہ سے وہ ڈینائی کرتا ہے, یا کیا کرتا ہے سپروائزر ڈز تھنگس ٹو پروہیبٹ اور لمیٹڈ, یا سپروائزر جو ہے جا کے اس کو منع کرتا ہے یا لمٹ کرتا ہے that do not take part in that task, or because the other members of the group, یا اور گروپ کے ممبرز جو ہے نا اس بندے کو جا کے اس گروپ سے نکالتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ لیک آف کوہیسونیس جو ہے کیا کرتے ہیں, ریزلٹ کرتے ہیں کون سی چیزوں میں, اسٹریس پروڈیوسنگ سچویشن میں اس بندے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر ہے لیک آف سوشل سپورٹ. فرسٹ ون از لیک آف کوہیسونیس. جو گروپ اسٹریسرز ہیں وہ دو میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں, لیک آف گروپ کوہیسونیس جس میں ٹوگیدرنیس آ جاتا ہے, اینڈ سیکنڈ ہے لیک آف سوشل سپورٹ. لیک آف سوشل سپورٹ میں کیا ہے, دیٹ امپلائیز آر گریٹلی افیکٹڈ بائی دا سپورٹ آف ون اور مور ممبرز آف اے کوہیسو گروپ, ٹھیک ہے. اچھا, امپلائیز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں کس چیز سے, بائی دا سپورٹ آف ون اور مور ممبرز آف اے کوہیسو گروپ. ظاہر بات ہے جب آپ ٹوگیدر کام کر رہے ہیں, ایک گروپ میں کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو سپورٹ مل رہی ہے, تو ظاہر بات ہے اس میں تو کافی حد تک آپ افیکٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے by sharing their problems and joy with others, ٹھیک ہے, they are much better off. اگر آپ جو ہے اپنے پرابلم اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, تو اس کی جو کنسیکوینس یا آؤٹ کم ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے حد تک پازیٹیو ہوگا. بٹ if this type of social support is lacking for individual, the situation can be very stressful. But if اس طرح کی چیزیں ایک بندے کے لیے لیکنگ کرتی ہے, مطلب اس کے ایک جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اور وہاں پہ اس کے ریلیٹڈ کوئی سوشل سپورٹ ہے ہی نہیں, تو پھر کیا ہے, the situation can be very stressful. There is even research evidence indicating that the lack of social support is so stressful that it account for some health care cost. اچھا, کچھ ریسرچرز نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے that lack of social support جو ہے اس کی وجہ سے انسان اتنا اسٹریس لے لیتا ہے کہ وہ اسٹریسفل سچویشن اس کے لیے کیا کرتی ہے, ہیلتھ افیکٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتی ہے اور وہ جا کے ڈاکٹر کے پاس جانا اسٹارٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ان ایڈیشن ٹو دا گروپ بائی اٹ سیلف, گروپ لیول ڈائنامکس میں بیکم اسٹریسز. اچھا, گروپ کے ساتھ ساتھ جو گروپ لیولز ہوتے ہیں, مطلب گروپ لیول ڈائنامکس, گروپ میں جو اوپر نیچے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, مطلب ایک گروپ میں آپ کام کر رہے ہیں, کبھی وہ ایک کو زیادہ وہ کرتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, کبھی دوسرے کو, کبھی تیسرے کو, مطلب کبھی آپ کو اوپر کر لیتے ہیں, کبھی آپ کو بالکل نیچے کر لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کافی اسٹریس پروڈیوس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ون اسٹڈی فاؤنڈ دیٹ آرگنائزیشن پالیٹکس جو ہے, جو ہر جگہ پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے, امپلائیز کے درمیان میں جو ہے نا کافی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے, was a potential source of stress in a work environment, ٹھیک ہے. ایک اسٹڈی میں یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا that جو organization politics ہے, it is one of the important factor of stress in the work environment. And another study found social stress such as conflict with co-workers, جو employees اپنے دوسرے امپلائیز کے ساتھ یا کولیگس کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہی ہوتی ہے, یا اپنے سپروائزرس کے ساتھ, یا سوشل جو ڈس لائک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ سے جو امپلائی ہوتا ہے اس کا کام تو افیکٹ ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو ڈپریسو سمپٹمس فار دا امپلائیز انوالوڈ, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا ڈپریشن کی طرف بھی انسان کو لے جاتی ہے.
ٹھیک ہے. یہ آپ کا تھا پارٹ 2 اور اس میں ہم نے 2 کیے ہیں آرگنائزیشن اسٹریسرز اینڈ گروپ اسٹریسرز کو. اس کے بعد ہم پارٹ 3 میں جو ہے نا انڈیویجول اسٹریسرز کو انشاءاللہ وہ کریں گے، ڈسکس کریں گے، جو کہ آپ کا فائنل ہوگا.